وأبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم۔ اس آیت مبارکہ سے 13ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں ارشاد ہے کہ میں اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں سمجھتا، بے شک نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے، سوائے اس کے کہ جس پر میرا رب رحم فرما دے۔ بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ 13ویں پارے کے آغاز میں یہ صورت ہے، اس میں کس نے کہا کہ میں اپنے آپ کو بری نہیں سمجھتا؟ اس میں دو اقوال ہیں۔ ایک قول ہے کہ یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمائی، دوسرا قول ہے کہ یہ بات اس وقت اس عورت نے کہی جس کا نام مفسرین نے زلیخا ذکر کیا ہے، جب وہ نئے بادشاہ نے حضرت یوسف کے بارے میں تحقیق کا آغاز کیا۔ وہ چونکہ موجود تھی اور وہی اس معاملے کا بڑا کردار تھی، اس لیے اسے بلایا گیا، اس سے پوچھا تو کہا کہ میں اپنے آپ کو بری نہیں سمجھتی کہ نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے، سوائے اس کے کہ جس پر میرا رب رحم کر دے۔ اس طرح کی تحقیقات کے بعد جب ثابت ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے باہر آنا پسند کیا۔ جب باہر آئے تو بادشاہ نے کہا کہ ہم تو آپ کو اپنا قریبی رکھیں گے اور آپ کو کوئی سرکاری ذمہ داری اور عہدہ دیں گے۔ فرمایا اگر ضروری ہے تو اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے پھر وزیر خزانہ بنا دیں کہ میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم رکھنے والا بھی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا، لہذا وہ ان 7 سالوں میں غلے کو تھوڑا تھوڑا لوگوں تک پہنچانے بھی لگے اور تھوڑا جمع بھی کرنے لگے۔ 7 سال حضرت یوسف علیہ السلام جمع فرماتے رہے، پھر وہ قحط کا دور آیا اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام ہی عزیز مصر ہو گئے، شاہ مصر ہو گئے۔ دنیا میں اس بات کا تذکرہ پھیل گیا کہ قحط کے باوجود مصر میں غلہ موجود ہے، لہذا دنیا کے لوگ مصر پہنچنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ عراق کے علاقے میں رہائش پذیر تھے، وہاں سے اپنے بیٹوں کو بھیجا۔ جب وہ عزیز مصر کے سامنے گئے جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے، تو حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ کہا کہ تمہارا کوئی اور بھی بھائی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایک بھائی ہے، اس کا نام ہے بنیامین۔ کہا کہ آئندہ جب آنا تو اسے لے کے آنا۔ واپس سے لے گئے۔ جب گھر پہنچے تو والد گرامی سے بات چیت بھی ہوئی اور وہ تھیلے غلے کے کھولے گئے، بڑے خوش ہوئے دیکھ کے کہ غلہ بھی مل گیا اور بادشاہ نے ہمارے پیسے بھی واپس کر دیے، ہم سے قیمت نہیں۔ کہا والد محترم اب جب ہم نے جانا ہے تو چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کے جانا، بادشاہ نے کہا۔ فرمایا ایسا نہ ہو کہ تم اسے واپس لے کے نہ ہو۔ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو بتا دیا کہ میں تیرا بھائی ہوں
اور اللہ نے اس طرح مجھ پہ فضل فرمایا، کنویں سے نکالا، مصر پہنچایا، اب میں بادشاہ بن گیا۔ لیکن انہیں نہیں بتایا۔ جب یہ واپس روانہ ہونے لگے تو حضرت بنیامین کے تھیلے میں ایک سونے کا پیالہ رکھ دیا گیا جو شاہی دربار کا تھا۔ کچھ دور قافلہ گیا تھا کہ پیچھے سے سپاہیوں نے آواز لگائی، "او قافلے والے ٹھہرو، ہمارا ایک پیالہ گم ہو گیا۔" وہ کہنے لگے کہ ہم کوئی چور تو نہیں ہیں۔ کہا کہ تمہیں تلاشی لینی پڑے گی۔ انہوں نے کہا تلاشی لے لی۔ جب سب کے سامان کھولے، پہلے دوسروں کے دیکھے، بعد میں بنیامین کا۔ جب وہ کھولا تو اس سے پیالہ نکل آیا۔ کہا کہ اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے کہ سزا ہمارے دین میں، ہمارے علاقے میں یہ ہے کہ جس کی چوری پکڑی جائے بس اسے پکڑ لیا جاتا ہے۔ لہذا سارا قافلہ پھر واپس شہر میں بادشاہ کے سامنے، یعنی حضرت یوسف کے سامنے فرمایا کہ دیکھو تمہارے بھائی نے چوری کی۔ کہنے لگے اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا ایک اور بھائی ہوتا تھا، وہ گم ہو گیا، اس کا نام یوسف تھا، وہ بھی چوری کرتا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی بات سن کے انہوں نے دل میں ہی رکھ لی، اور انہوں نے بتایا نہیں کہ میں یوسف ہوں اور تم مجھ پر غلط بیان نہیں کر رہے۔ کہنے لگے کہ بادشاہ آپ مہربانی کریں کہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، کس کو چھوڑ دیں؟ کہا کہ نہیں، تم نے خود بتایا ہے کہ ہمارے قانون کے مطابق جو چور ہے اسے ہی رکھ لیا جاتا ہے، ہم تو نہیں رکھ رہے، تمہارا قانون خود کہہ رہا ہے، لہذا میں تو اسی کو رکھوں گا، تم واپس چلے جاؤ۔ باقی بھائی واپس ہو گئے۔ جب چلنے لگے تو جو بڑا تھا سب سے، وہ کہنے لگا میں بھی نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں والد صاحب سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ چھوٹے کو واپس لاؤں گا، اب چونکہ وہ جا نہیں رہا لہذا میں بھی نہیں جاؤں گا۔ تو گویا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 3 بیٹے یہاں موجود ہیں اور باقی واپس چلے۔ جب گئے، جا کے والد گرامی کو معاملہ بتایا تو فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کیا معاملات ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اللہ ان سب کو اکٹھا میرے ساتھ ملانے والا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بشارت دے کے ایک شخص کو بھیجا اور سارے واقعہ کی اطلاع فرما دی اور کہا کہ والد گرامی کو ماں خاندان کے مصر لایا جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب بشارت دینے والا پہنچا تو ان کی بینائی بھی لوٹ آئی، جو غم یوسف میں رو رو کے آنکھوں کی بینائی جاتی رہی تھی، لوٹ آئی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اور اہل خانہ نے ملک مصر کا قصد کیا۔ یہ دن بڑا خوشی کا دن تھا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر آئے اور ان کا بڑا اچھا استقبال کیا گیا۔ یہاں پر پھر وہ سجدہ بھی ہوا جو تعبیر رہ گئی تھی، جو خواب دیکھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے، وہ سجدہ یہاں ہوا۔ تو واقعہ کے اختتام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا ہے جو نہایت قابل غور ہے۔ مفسرین کرام اس کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث، پروردگار عالم 2 چیزیں میں نے مانگی نہیں تھی، تو نے عطا کر دی۔ میں نے تعبیر خواب کا علم مانگا نہیں تھا، تو نے دے دیا۔ میں نے بادشاہی مانگی نہیں تھی، تو نے دے دی۔ اب 2 چیزیں میں مانگتا ہوں وہ بھی عطا کر دے۔ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، مجھے موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے اور کل قیامت والے دن مجھے نیکوں کے ساتھ ملا لے۔ اندازہ فرمائیے کہ کتنی جامع دعا ہے، اور کون کر رہا ہے؟ جو اللہ کا نبی بھی ہے، وقت کا بادشاہ بھی ہے۔ تو سارے عہدے اور سارے منصب پیچھے رہ جاتے ہیں
سب سے بڑا اعزاز یہ ہے یا کسی انسان کی کامیابی یہ ہے کہ مرتے وقت وہ مسلمان ہو اور دین اسلام پر وہ اس دنیا سے جا رہا ہے. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے بارے میں گزرا اپنے بیٹوں کو جمع کر کے بھی ایک دن فرمایا تھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا تھا نعبد الہ، اور آخر میں ونحن لہ مسلمون، ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں، ہم مسلمان. تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کے اشارات یہاں پہ ختم ہوئے. واقعہ لمبا ہے، چند باتیں عرض کی. سورۃ الرعد ایک مدنی سورت ہے. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے رعد کا تذکرہ فرمایا. رعد کیا ہے؟ کڑک اور گرج کی وہ آواز ہے جو بارش سے پہلے بادلوں سے سنائی دیتی ہے، اس کو رعد کہتے ہیں. بعض مفسرین کا خیال ہے کہ جو فرشتہ کڑک اور گرج پر مقرر کیا گیا ہے اس کا نام رعد ہے. بہرحال جو بھی معنی ہو، قرآن کریم یہاں پہ رعد کے حوالے سے یہ بیان کرتا ہے کہ یسبح الرعد بحمدہ، رعد اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے حمد کے ساتھ. اس کا ایک معنی یہ ہوا کہ جب وہ کڑک اور گرج کی آواز ہم سنتے ہیں تو سننے میں وہ ایک آواز ہے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کی تسبیح ہے جو رعد کی طرف سے کی جا رہی ہے. پروردگار عالم نے اس سورۃ مبارکہ میں اپنی قدرتوں کا بیان بڑی تفصیل سے فرمایا. پہلے فرمایا اللہ جانتا ہے جو کچھ ہر مادہ کے پیٹ میں ہے اور جو اس میں کمی بیشی ہوتی ہے. پھر فرمایا اللہ وہ ہے کہ جو تمہیں بجلی خوف اور طمع کے ساتھ دکھاتا ہے اور بوجھل بادل لے کے آتا ہے. پھر فرمایا اللہ وہ ہے کہ جس کے لیے زمین و آسمان کی ہر مخلوق خوشی یا ناخوشی سے سجدہ کرے. یا اللہ تعالیٰ ایک مثال بڑی بلیغ بیان فرمائی ہے. فرمایا آسمان سے بارش اترتی ہے تو نالے پانی سے بہہ پڑتے ہیں اور پانی جو ہے وہ نیچے رہ جاتا ہے، جھاگ اوپر کھڑی ہوتی ہے اور جھاگ کچھ فائدہ نہیں دیتی، پانی جو ہے وہ نیچے فائدہ دینے والا. یہ ایک مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمائی. مفسرین اکرام نے اس مثال کی توضیح کئی انداز میں کی ہے. تو جو سب سے نمایاں یا زیادہ سمجھ آنے والی توضیح ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا دین ایسے ہے جیسے آسمان سے اترنے والی بارش ہے. اس کے مقابلے میں کفر اور نفاق ایسے ہے کہ جیسے جھاگ ہے، اور اس جھاگ کی صورت دو طرح سے ہے. ایک ہے پانی کے اوپر جھاگ، اور ایک جھاگ وہ ہے جب لوہے کو یا سونے کو بھٹی میں ڈالا جائے تو اس میں سے خالص اور عمدہ نیچے رہتا ہے اور جھاگ اوپر آ جاتا ہے. تو اس طرح کفر اور نفاق جو ہیں وہ بظاہر اوپر ہوتے ہیں لیکن حقیقت ان کی جھاگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. نیچے جو ہے وہ اصل ہے اور قائم رہنے والی چیز ہے، وہ اللہ کا دین ہے اور وہ حق ہے. اس طرح اس مثال کی توضیح مفسرین کرام نے فرمائی، بعض اور انداز میں بھی فرمائی. پھر اگلی آیات میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہدایت ہے، جس کو چاہے ہدایت بخشے. اس صورت میں ہمیں رسالت کی تاکید بھی ہے. لہذا ایک رکوع کے آغاز میں فرمایا میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا اور ان کا مذاق اڑایا، لہذا آپ پریشان نہ ہو. پھر اس کے بعد اگلے رکوع کے آغاز میں پھر کہا کہ آپ سے پہلے ہم نے رسول بھیجے اور ان کی ازواج اور اولاد بھی بنائی. یہ تعجب کرتے ہیں کہ رسول کی اولاد ہے، ازواج ہے. فرمایا یہ کوئی تعجب کی بات ہے. اور سورۃ مبارکہ کے آخر میں فرمایا کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. انہیں کہہ دیں کہ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی. یعنی میری رسالت کی اور میری سچائی کی شہادت دینے والی خود اللہ کی ذات ہے اور اس کی شہادت کافی ہے. تم نہیں مانتے تو نہ مانو. اس طرح
امر رسالت کی تاکید کے ساتھ اس صورت مبارکہ کا اختتام ہوا۔ آج کی نماز تراویح میں آخری سورت جو پڑھی گئی وہ ہے سورت ابراہیم۔ اللہ کے جلیل القدر نبی اور رسول اور خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام نامی سے موسوم یہ سورت بھی چونکہ مکی ہے، اس لیے توحید اور حشر نشر اور رسالت کی تاکید کے مضامین پر یہ مشتمل ہے۔ لہذا سورت مبارکہ کے شروع میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں آخرت کے مقابلے میں، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، فرمایا یہ لوگ دور کی گمراہی میں بڑے گمراہ۔ اور اگلی آیت میں امر رسالت کی تاکید، فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس قوم کی زبان سے بھیجا تاکہ وہ یہ عذر نہ تراشے کہ ہمیں تو اس کی زبان سمجھ نہیں آتی۔ فرمایا ہم نے ہر قوم کی زبان سے رسول بھیجا۔ امر رسالت کی اس تاکید کے بعد پھر کچھ اشارات آئے ہیں قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود کے حوالے سے، اور پھر کچھ اشارات آئے ہیں منکرین رسالت کے حوالے سے اجتماعی طور پر کہ انبیاء کے منکر کیا کیا کہتے رہے اور انبیاء کی زبان سے پروردگار عالم نے انہیں کیا جواب دیا۔ یہاں پہ ایک مضمون قرآن پاک میں منفرد یہاں پہ آیا ہے، کسی دیگر مقام پہ نہیں، وہ ہے جنت اور جہنم کے فیصلے ہو جانے کے بعد جہنم میں شیطان کی گفتگو کا تذکرہ۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں جب فیصلے ہو گئے جنتی جنت میں جہنمی جہنم میں تو شیطان وہاں بات کرے گا۔ مفسرین نے لکھا کہ آپ کا ایک بڑا اونچا سٹیج لگایا گیا، اس سٹیج پہ کھڑے ہو کے بات کرے گا، کہے گا کہ اے لوگو اللہ نے تم سے وعدہ کیا سچا وعدہ، اور جو میں نے وعدہ کیا میں نے خلاف ورزی کی، میرا تم پہ کوئی زور نہیں تھا، میں نے تمہیں بلایا تم میرے پیچھے لگ گئے، آج مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، میرا کوئی زور نہیں تھا، اور اگر تم نے مجھے شریک بنایا تو میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ لیکن کس طرح شیطان کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے حوالے سے ذکر فرمایا۔ پھر یہاں پہ ایک مثال آئی ہے، یہ بھی ایک منفرد مثال ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک ہے کلمہ، پاک کلمہ، اسلام کا کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا انبیاء کا کلمہ، اور ایک ہے کفر کا کلمہ۔ فرمایا کلمہ طیبہ کی مثال ایک عمدہ درخت کے ساتھ ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں بڑی مضبوط ہیں اور شاخیں اس کی اونچی آسمان کی طرف جا رہی۔ اور رہا کلمہ کفر، کلمہ خبیثہ، اس کی مثال فرمایا تھور کے بوٹے کی طرح ہے یا تمے کے بوٹے کی طرح، ما لہا من قرار اجتثت من فوق الارض ما لہا من قرار، وہ زمین کے اوپر سے جو پھیڑ دیا جاتا ہے اور وہ پکا نہیں ہوتا، اسی طرح کفر کچا ہے اور اسلام پکا ہے، اسلام کا کلمہ پکا ہے۔ اور قرآن نے یہاں یہ بھی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، آخرت سے مراد قبر ہے، اللہ پاک دنیا میں اور قبر میں جو ایمان والے ہیں اللہ انہیں قول ثابت کے ساتھ ثابت قدم رکھے گا۔ قول ثابت کیا ہے؟ کلمہ شریف، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی جب اہل ایمان قبر میں جائیں گے فرشتے سوال کریں گے تو اللہ پاک اپنے مومن بندوں کو اس کلمہ شریف کے ذریعے پکا رکھیں گے اور وہ حساب و کتاب میں کامیاب ہو جائے۔ یہ کس کو نصیب ہوگا؟ یہ اس کو کہ جس نے کلمہ سے محبت کی ہے، جس نے کلمے کے مطابق اپنا ایمان اور عقیدہ رکھا ہے، جس نے کلمے کے مطابق اپنا عمل اور کردار رکھا ہے، جس نے کلمے کے مطابق لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی ہے، کلمہ اس کا ساتھ لے گا اور قبر کی تنہائی میں اسے کامیابی بخشے گا۔ سورت کا نام ہے سورت ابراہیم، اس لیے سورت مبارکہ کے آخر میں پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ یہاں ان کے واقعات مبارکہ کا ایک حصہ آیا ہے اور حصہ وہ ہے
کہ جب حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ ملک شام سے اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو مکہ چھوڑ کے واپس چلے، دوسری بیوی ادھر ہی رہے گی، پھر اس کے پاس چلے جائیں حضرت سارہ کے پاس آئے، بیوی اور بچے کو چھوڑا، اللہ نے نشانی بتا دی کہ فلاں جگہ پہ چھوڑ دیا، وہاں سے واپس نکلے تو جاتے ہوئے دعائیں کر رہے تھے، اللہ کریم نے دعائیں ذکر فرمائی۔ ایک دعا یہ کی کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچا لے، پھر ایک دعا یہ کی کہ پروردگار میں نے اپنی اولاد کو ایسی وادی میں چھوڑا ہے کہ جہاں کوئی زراعت نہیں ہے، عند بیتک المحرم، لیکن تیرا حرمت والا گھر ہے، اس وقت تو اس کا نشان نہیں تھا، بعد میں حضرت ابراہیم نے بنایا، لیکن چونکہ پہلے بنا ہوا تھا، طوفان نوح میں اس کی عمارت گر گئی تھی، اللہ نے بتایا کہ یہاں میرا گھر ہے، وہ بنایا بعد میں تھا، لیکن یہاں کہا کہ تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں اور یہاں کچھ اور نہیں ہے۔ پھر ایک دعا کی کہ اللہ اس لیے چھوڑا ہے کہ نماز قائم کرنے والے بن جائیں، اور اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے اور انہیں پھلوں کا رزق دے دے۔ نبی ابراہیم کی دعا کی برکت دیکھیں کہ مکہ شریف کی وادی آج بھی بے آب و گیا ہے، پانی نہیں ہے، زراعت کا انتظام نہیں ہے، زمین قابل کاشت نہیں ہے، اور صرف مکہ نہیں، اس کے ارد گرد سینکڑوں میلوں تک یہی صورتحال ہے، لیکن پھلوں کی دعا اللہ کے نبی نے جو فرمائی وہ پروردگار عالم نے اس طرح قبول فرمائی کہ دنیا میں کہیں بھی عمدہ سے عمدہ پھل جو پیدا ہوتے ہیں وہاں کے رہنے والوں کو ملے نہ ملے، مکہ شریف میں وہ پہلے پہنچے، اور مکہ شریف میں جو پھل ہم نے دیکھے ہیں یا جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھے اتنے اتنے تازہ اور بڑے بڑے اور عمدہ پھل ہم اپنے ملکوں میں بھی نہیں دیکھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت، یہاں کچھ اور بھی دعائیں فرمائی، اور آخری دعا یہ فرمائی پروردگار مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے اور مومنین کو بخش دے روز قیامت۔ والدین کے حوالے سے پھر آگے استثناء بھی آئے، تو سورۃ مبارکہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے تبلیغ ہے، لِیُنذَرُ بِهِ، اسی کے ذریعے ان کو ڈرایا جا رہا ہے۔ اب اگر کوئی نہ ڈرے نہ مانے تو اس کی مرضی ہے، قرآن کا پیغام پوری طرح پہنچنے والا ہے اور سمجھ آنے والا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے ساتھ ہی سورۃ حضرت ابراہیم کا اختتام ہوا، اور پارے کا بھی تقریباً اختتام ہو گیا ایک آیت کے علاوہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 13واں پارہ سنانے والے اور سننے والوں کی طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں اپنی پاک کتاب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔